السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میرے ساتھ ایک میرے بہت ہی عزیز دوست اور میڈیکل آفیسر ہیں سیالکوٹ میں ایک سرکاری ہاسپٹل کے اندر ESTMS ماشاءاللہ. اور آج انہوں نے ہم کو جوائن کیا ہے، تو ان سے ہم جو ہے نا کافی زیادہ ٹاپکس ہیں، لیکن وی ول ٹرائی ٹو کور اباؤٹ سم کووڈ تھنگز اینڈ ویلفیئر تھنگس. سو لیٹس اسٹارٹ. ڈاکٹر عواد الوی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سجاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بھی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. بتائیں کیا سچویشن چل رہی ہے کورونا کی، کووڈ سے ریلیٹڈ ہاسپٹلس کے اندر لوگ کیا SOPs کے اوپر کر رہے ہیں عمل، یا کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ سجاد بھائی سچویشن تو ویسی ہی ہے، کافی کیسز ہیں ابھی رپورٹ ہو رہے ہیں ابھی بھی. لیکن یہ کہ الحمدللہ جو ہماری جو ٹیم ہے جتنی بھی، جیسے سول ہاسپٹل سیالکوٹ میں یا مختلف جو ویکسینیشن سینٹر ہے اس میں بڑی افیکٹولی ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو یا اس سے پہلے بھی جو ہے نا SOPs پہ کوئی عمل نہیں کر رہی عوام. تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنے موڈ کے ہوتے ہیں، تو ان کو بار بار سمجھانے پہ، آگاہی دینے کے باوجود بھی جو ہے وہ چیزوں کو فالو نہیں کرتے. لیکن یہ کہ ویکسینیشن کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کیسز کے اندر ڈراپ آیا ہے، یعنی کہ کافی بہتر حالات ہیں ابھی. اور یہ جو رومرز وغیرہ ہیں اس کے بارے میں، ویکسینیشن کے بارے میں، یہ نہ کرواؤ اور اس کے اندر آپ یہ ہو جاؤ گے، ڈیتھ ہو جائے گی 2 ایئرس کے بعد، اور یہ ان چیزوں کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کو سائنٹیفک آگاہی دینے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن لے مین جو پرسن ہے وہ زیادہ بلیو کرتا ہے رومرز پہ، ٹھیک ہے، واٹس ایپ فارورڈ میسیجز پہ، اور یہ جو عام جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سوسائٹی میں. لیکن ایکچولی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جو ہے فیک باتیں ہیں، فیک نیوز ہے. دیکھیں نا، کسی مقصد کی وجہ سے ہی جو ہے ویکسینیشن بنائی گئی ہے. چائنا نے ڈیولپ کی، پھر UK نے، رشیا نے، ہر کنٹری اب اپنے مطابق جو ڈیولپ کرا ہے ویکسین. تو اس کا ماشاءاللہ افیکٹ اچھا ہے، یہ امیونائز کرتی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ کئی ویریئنٹس ہیں، کیا کہتے ہیں، کووڈ کے نا، تو یہ صرف چند ویریئنٹس تک ہی جو ہے افیکٹو ہے کام کرنے میں. تو لیکن یہ کہ لگوانی چاہیے ویکسینیشن، ہمیں ضرور کروانی چاہیے، ہر بندے کو ویکسینیٹ ہونا چاہیے. اس طرح کے ریسنٹلی میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ویکسینیشن کی کیا امپورٹنس ہے. اگر ٹائملی بندہ ویکسینیٹ ہو جائے تو ہم جو ہے وہ سیریس جو اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ایون میرے اپنے ریلیٹیوز میں، خاندان میں 2 سے 3 ڈیتھ جو ہے نا وہ کورونا کی وجہ سے ہوئی ہیں. لائک بہت خطرناک چیز ہے. اس کے بارے میں SOPs پہ بھی عمل کرنا چاہیے، اور جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں اس پہ بھی کرنا چاہیے. اور ایک اور بات ہے زیادہ، یہ جو لوگ کافی رومرز بتاتے ہیں، جیسے کیا کہتے ہیں میل اور فیمیل انفرٹیلیٹی کے حوالے سے چیزیں کافی مشہور ہوئی ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ میل اور فیمیل انفرٹیلیٹی کر دیتا ہے ویکسینیشن وغیرہ. تو میرے خیال میں اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے سائڈ ایفیکٹس کے جی ویکسینیشن کے بعد یہ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یوں ہو گیا. اب اس طرح کے ویکسینیشن سے تو کوئی ایسا سائڈ ایفیکٹ ابھی رپورٹ نہیں ہوا جو ہے. لیکن یہ کہ ویکسینیشن سے اگر کوئی بھی شخص اگر ایکسپوز ہو جاتا ہے کووڈ وائرس سے، اگر اسی دورانیہ میں اگر وہ ویکسینیشن لگواتا ہے تو پھر وہ ڈیزیز فلیئر اپ ہونے کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اچھا، تو اس لیے جو ہے یہ جی بالکل، اس لیے ہمیں جو ہے نا ان چیزوں پہ آگاہی یہ دینی چاہیے کہ ویکسینیٹ ضرور ہوئیں، تاکہ جو ہے ہم خود بھی بچ سکیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچا سکیں. ایگزیکٹلی رائٹ. اوکے، تھوڑا سا ٹاپک کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، جو ہمارا آج کا مین ٹاپک بھی ہے. تو یہ جو ویلفیئر کا کام ہے، یہ جو آپ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، ہاؤ ڈڈ یور جرنی بگین؟ آپ کی یہ جو ویلفیئر کی جرنی ہے، یا یہ جو کمیونٹی سروس کے اندر آپ کی جو انٹرسٹ ہیں، یہ اس کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ ویئر ڈڈ یو اسٹارٹ؟ دیکھیں سجاد بھائی، بینگ اے ڈاکٹر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اسائن ہو گئے ہیں بائی اللہ تعالیٰ کہ ہمیں عوام کی خدمت اور ویلفیئر کے لیے سٹارٹ سے ہی جو ہے نا، مطلب کہ بینگ اے ڈاکٹر کی ہم پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے انسان کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہی کہ پیشنٹ کیئر، ویلفیئر، ٹھیک ہے، بیماروں کو ٹھیک کرنا، رائٹ میڈیسن دینا، اور ڈیزیز کی آگاہی دینا، پریونشن کے بارے میں گائیڈ کرنا، ٹھیک ہے. یہ ساری بھی اسی خدمت کے ہی پروسیس میں آتے ہیں. لیکن جو اپنے جیسے اگر میں ڈاکٹر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں، تو اگر بینگ اے ڈاکٹر اگر میں اپنا فرض اچھے طریقے سے سمجھ لوں کہ اگر میں اب
ڈاکٹر بن چکا ہوں اور اب میرے پہ جو ہے میں اب جاب پہ ہوں. اگر مریض میرے پاس چل کے آتا ہے تو اگر کوئی بھی شخص چاہے مریض ہے, رشتہ دار ہے, پڑوسی ہیں, کوئی بھی اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی گائیڈنس لینا چاہتا ہے یا کوئی کہہ لیں کہ کچھ بیماری کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو اس کو اگر ہم صحیح گائیڈ کریں یا ہیلپ کریں ان کی بیماری میں, ان کی ٹریٹمنٹ میں, تو یہی خدمت خلق ہے. تو اسی سے ہی جذبہ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا اس طرح گیا کہ کیوں نہ جو باہمت لوگ, باشعور لوگ یا جن کے پاس صلاحیت ہے, جو اچھے عہدوں پہ فائز ہیں, ان کو جو ہے میرے خیال سے چیریٹی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے, تاکہ وہ اپنی کم از کم اپنی جو کیپیبلٹی, اپنی جو صلاحیت کی وجہ سے لوگوں کو نفع تو پہنچا سکے, فائدہ تو دے سکے نا. تو اسی حوالے سے پھر جو کچھ چند لائک مائنڈیڈ لوگ تھے, ہم لوگ کوئی 7 8 10 لوگ ہیں, کچھ انجینئر ہیں, کچھ ڈاکٹرز ہیں, یعنی کہ 1 2 بزنس مین ہیں, ٹھیک ہے, کچھ اسلامک ایجوکیشن لے رہے ہیں, اور کچھ جو ہے مختلف شوق انجینئرز وغیرہ ہیں. تو ان کا پھر ہم لوگوں کا جو ویژن ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم لوگوں نے خیر کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. بینگ اے ہیومن بھی ہمیں لوگوں کی فلاح کرنی ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ تھا کہ ہم لوگوں کو نا پہلے بھی جو ہے مختلف چیریٹی کے چھوٹے چھوٹے پروگرامز, ٹھیک ہے, جس میں سب سے مین چیز راشن ڈرائیو ہے, ہاں یہ آپ کا افطار وہ میں وغیرہ. نے دیکھا تھا کافی رمضان کے اندر ماشاءاللہ سیالکوٹ میں آپ نے جو راشن ڈرائیو اسٹارٹ کی تھی, اینڈ دیٹ واز لائک ریئلی سپر ہیلپ فل فار دی پور ون, اینڈ دیٹ واز ریئلی امیزنگ اسٹیپ. یا کے بارے سے یہ تھا کہ ماشاءاللہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے وہی جس طرح چیریٹی فنڈ ریزنگ کی جو مہم ہے وہ افیکٹولی ہم لوگوں نے چلائی تھی وایا سوشل میڈیا, وایا اور پرسنل لنکس. تو اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں پتا کہ ہم لوگ کیسے کام پہلے بھی کرتے رہے ہیں. یعنی کہ جب کووڈ نہیں آیا تھا تو کووڈ سے پہلے ایسی جیسے ہم لوگوں کا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ آگاہی کے کام, ٹھیک ہے نا, کیریکٹر بلڈنگ کے سیشنز رکھوانا, ٹھیک ہے, کیریکٹر بلڈنگ ہو گئی, اور اس طرح کے جو اسلامک لیکچرز ہو گئے, ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہم لوگوں نے مختلف لیکچرز آرگنائز کروائے تھے مختلف یونیورسٹیز, کالج اور اسکول لیول پہ. تو یہ ہم کام 2018 سے کرتے رہے تھے, ٹھیک ہے. اس میں پھر چیریٹی وہ فوڈ ڈرائیوز, کلوتھ ڈرائیوز, یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا تھا, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ جب ہم سارے لائک مائنڈیڈ بھائی وغیرہ اکٹھے ہیں اس مشن عزم سے, تو کیوں نہ اس کو ایک نام دیا جائے. تو ہم لوگوں نے اس اپنے ٹیم کو ایک نام دیا, اس کا نام ہے سیالکوٹ ریفارمرز ٹیم. تو اس ٹیم کو ہم نے نام دیا, پھر اس کا پیج بنایا, پھر اس کی جو ہے نا وہ ایک اس کی شکل دی کہ ہم لوگوں کو اپنے جو ہے نا وہ تو جو مشنز اس ہیں, کے جو اندر ایمز میرا ہیں, جو اس کو اس ڈیفائن میں کریں. سپلیمنٹری کوسچن آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ لائک ماشاء اللہ ایز اے ڈاکٹر دس از اے فل ٹائم ڈیوٹی کہ آپ نے ہاسپٹل میں بھی ٹائم دینا ہے ساتھ ساتھ, اور آپ نے ویلفیئر کو بھی دینا ہے. سو میرا یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ ایز اے ڈاکٹر آپ کے پاس کیا اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ویلفیئر اور سوسائٹی اور کمیونٹی سروس یہ کام بھی کر سکیں, اور کیا یہ مطلب کس طرح مینیج کرتے ہیں آن سیٹرڈے اور سنڈے یو یوزلی ڈو دس ورک, اور آن ڈیلی بیسس واٹ از یور اسٹریٹجی اباؤٹ؟ بڑا اچھا کوشچن ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ تو ایسا کام نہیں ہو سکتا. تو یہ کام پیسو ہوتا ہے. اس میں یہ کہ جیسے وقت نکلتا ہے نا, فار سپوز اگر کوئی دوست یا بھائی وغیرہ, ہم لوگ ساری جو ٹیم ہے, ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو میں اپنا اسکیجول پہلے چیک کر لیتا ہوں کہ کس ٹائم پہ میرا پاس ایک فری سلاٹ ہے, تو میں اس کام میں وقت ٹائم دے سکوں. تو فار سپوز جیسے آپ کو پتا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو جو کام ہم لوگ جو میسج ہم براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں وایا سوشل میڈیا, جو فنڈ ریزنگ ہم وایا واٹس ایپ یا وایا پرسنل لنکس لگا کے ہم لوگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو چیزیں ہم مطلب کہ زوم میٹنگ جس طرح ہم کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, تو وہ زیادہ فیزیبل ہے بجائے اس کے کہ جو پرانے دور میں ہم فزیکلی طور پہ مل کے اکٹھے کر سکے کام. تو ٹائم نکل آتا ہے, ویکینڈس کے علاوہ بھی نکل آتا ہے ٹائم, لیکن نکالنا پڑتا ہے. تو آپ کے پاس کسی چیز کا وقت نہیں نکل سکتا نا, پھر آپ یہ کوشش کریں گے کہ فری ٹائم پہ آپ حاصل کریں, ٹھیک ہے, ریلیکس ہوئیں, ٹھیک ہے, یا کسی اور جگہ سوشلائز کریں. یو ور بورن ان دبئی, اور اس کے بعد جو آپ کے پیرنٹس وغیرہ تھے ان کا جو بیسکلی آپ کا گاؤں تھا یہ سیالکوٹ کے اندر تھا, اور آپ نے یہ میرے خیال میں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوتے ہو یا جس علاقے میں آپ کے والدین رہتے ہیں, جو اس علاقے کا آپ کے اوپر حق ہوتا ہے, آپ نے اس حق کو ادا کرنا ہوتا ہے. کیونکہ شہروں میں اگر دیکھا جائے جیسے لاہور ہے, کراچی ہے, اسلام آباد ہے,
تو وہ ایک ڈیولپ ایریا، لیکن وہاں پہ بھی آپ کو کافی اس طرح کے ملے. لیکن جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، جیسے ہمارے پولیٹیشینز کہتے ہیں کہ ہم اس حلقے کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اگر وہ اپنے ہی حلقے کو درست کرنا شروع کر دیں تو پورا پاکستان ہو سکے. اس طرح ہم جس علاقے، جس گلی محلے، جس گھر سے آئے ہیں، تو ہم اس کو ہم ایز اے رسپانسبلٹی لے کے، جیسے ماشاء اللہ آپ نے سیالکوٹ ریفارمرز کے نام سے ایک پوری ٹیم بنائی جس نے کام کیا رمضان کے اندر، کووڈ میں، سب کچھ. سو ہر علاقے کے جو لوگ ہیں اس کے This is the beginning and more is about to come انشاءاللہ. ماشاء یہ اللہ. تو ایک پارٹ ہے جس میں ایک راشن ڈرائیو وغیرہ، تو اس میں ہم لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بھی سیشنز اور ہیلتھ اویئرنیس، میڈیکل کیمپس، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پورا ایک پروپوزل ہے، پورا ایک ایجنڈا ہے اینڈ جس بیسٹ کے آف لک تحت اینڈ ہم لوگوں ماشاء نے اللہ کام. یو آر ڈوئنگ گریٹ ورک. اور مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہے کہ آپ ہمارے جو دی گارڈین ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اس کے بھی ماشاء اللہ پچھلے 2 سے 3 سال سے ممبر ہیں. اینڈ یو آر دا پارٹ آف پروگرام ون ڈونر ون چائلڈ پروگرام، اور یو آر سپورٹنگ دی چائلڈ اوور دیئر، جو کہ ہم ایک اسکول چلا رہے ہیں وہاں پہ. اور وہاں کے بچوں کو جن کے پاس فیسز دینے کے لیے نہیں ہے، ان کو آکسفورڈ کا سلیبس جو ہے نا وہ وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے. سو ہم نے جو ایجوکیشن ہے، ایکچولی آپ جتنا بھی کسی کے لیے کر رہے ہیں، اس کو راشن دے دیں، اس کو کوئی بھی چیز دے دیں، وہ ایک ٹائم بینگ ہوگی، وہ ایک عرصے بعد ختم ہو جائے. جیسے رمضان میں آپ نے پرووائڈ کیا راشن، ایک لمٹ تک تھا، وہ ختم ہو گیا. بٹ وٹ اباؤٹ آفٹر؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ دے وڈ بی آن دا سیم تھنگ جہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا، اس کے اندر انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اگر ایک غریب کے بچے کو پڑھا دیتے ہو، اگر وہ لوگ مانگنے والے ہیں، غریب ہیں یا جو بھی ہیں، تو ایک پڑھ جائے گا تو وہ پورا خاندان جو ہے نا اس سرکل سے باہر نکل آئے. رائٹ. سو دس واز دی کاز آف ایجوکیشن. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ کہ ایجوکیشن از دا کی، اور سم تھنگ لائک یہ راشن، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. دس از گڈ فار دا کمیونٹی، بٹ مین فوکس شوڈ بی ایجوکیشن. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ فرسٹ آف آل تو سجاد، میں آپ لوگوں کا جو دا گارڈینس کا جو ایک مشن ہے، جو ایم ہے، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں شروع ہوا ہے ماشاء اللہ، تو آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ویری گلیڈ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ پروجیکٹ. تو بہت اچھا انیشیٹو ہے جس میں اسکول جو ہے وہ ایسے لوگوں کی، مطلب کہ جو انڈر پریولیج لوگ ہیں، جن کو آپ اچھا ٹیکسٹ اور اچھا سلیبس پڑھا رہے ہیں، جس میں ان کو جو ہے نا وہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ایجوکیشن، اس میں ہم لوگ، آپ نے یہ کوشش کی ہے آپ لوگوں نے کہ اس میں ہم کام کریں ان کے ایجوکیشن کے لیے. تو اٹس اے گڈ ایم اینڈ اٹس اے گڈ مشن. آج کے دور میں جو ایجوکیشن ہے، سوری ٹو سے، وہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ صرف آپ کو جو ہے نا سلیبس کا جو ہے نا ایک رٹا لگوایا جاتا ہے، جو ہمارے یہاں میٹرک میں آپ نے بھی، ہم نے تو رٹا لگایا، آپ کی تو باہر ایجوکیشن میں، تو ہمیں پتہ ہے کہ میٹرک میں جس کا رٹا تیز ہے وہی آگے آ سکتا ہے. لیکن ایسی ہے یعنی کہ جو ابھی گیم ہے نا، وہ نمبرز کی گیم ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہی بات ہے نا کہ تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت نہیں ہو رہی. تو مین چیز ہے تربیت. تجاد، جو ہمارا جو یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہی دینی چاہیے کہ تربیت پہ فوکس زیادہ کرنی چاہیے تعلیم کے بجائے. تعلیم تو پارٹ ہے ہی ہے، تعلیم یا نصاب تو وہ ہم نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے، ٹھیک ہے. لڑکا یا لڑکی جیسے مرضی اخلاق کے مالک ہوں، جو ٹیچرز یا آرگنائزیشنز ہیں ان کی تو کوشش یہی ہوگی نا کہ ہم لوگ ان کو تعلیم پڑھا دیں، لیکن بیسکلی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے اس پہ فوکس کیا جائے. ایجوکیشن کا اصل مقصد ہے کیریکٹر بلڈنگ، کیونکہ جن کے کیریکٹرز، جن کے اخلاق، جو افراد با اخلاق ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ جتنے بھی پروفیشنل لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لائرز ہیں، میرے خیال میں وہی سوسائٹی میں ریفارمز لا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ذہن ہے وہی اس لیول تک وسیع ہوئے ہیں جس میں پھر وہ اس لحاظ سے تخلیقی کام یا کہہ لو کہ انقلابی کام کو سر انجام دے سکتے ہیں. تو مارل ویلیوز کی بہت کمی ہے، یہ تو حقیقت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد، اب جتنے بھی بچے آپ کے رشتہ دار ہوں گے، کزنز ہوں گے، یا اسلام آباد، لاہور، بڑے بڑے شہروں کی ایک بات دیکھ لیں، جتنے بھی ڈاکٹرز انجینئرز پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، دے آر بیکمنگ مور اینڈ مور ڈم، ٹھیک ہے. دے آر، یعنی کہ ان کے بہت اخلاقی فقدان ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، آئی ایگری. اخلاقی فقدان، یہ تعلیم جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس چیز کو چینج کرنے میں، لیکن یہاں پہ یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے جو ہماری اخلاقیات ہے نا، اس کے اوپر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. ہمارا جو موٹو بنتا جا رہا ہے نا، ہمارا موٹو جو آواز بنتا جا رہا ہے وہ یہ ہے
کہ ہمارا فوکس ہے بلینئر بننے پہ, ملینئر بننے پہ. ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ بل گیٹس ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیو جابز ہے, فیس بک مارک زکربرگ ہے. ان کے کوٹس کیا ہیں؟ اف یو لائک بورن پور دس از ناٹ یور مسٹیک, اف یو ڈائی فور دس. یہ جو ہے نا, یہ انہوں نے, جیسے وہ ہمارے ایک اسپیکر ہیں وہ کہتے ہیں اکثر انہوں نے ڈوپامین کی آپ کی جو ہے نا اس کو ہٹ کیا جا کے, ٹھیک ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں انہوں نے ہمیں پیسہ کمانے کی طرف راغب کر دیا, پیسہ کماؤ کماؤ کماؤ, ٹھیک ہے. تو اس گیم میں ہمارا جو اخلاقیات ہے نا وہ نیچے آ گئی ہیں. ہماری اخلاقیات کیا تھی, وہ ہماری جو اسلام نے ہمیں اخلاقیات دی تھی اس کو ہٹ کے ہم نے اسٹیو جابز اور بل گیٹس کی جو ہے نا وہ پکڑ لی کہ ہم نے امیر ہونا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں بس لگا دیا گیا اس دوڑ میں ہمیں لگا دیا گیا. تو اس کی وجہ سے ہماری جو اخلاقیات متاثر ہوئی ہیں, ہمارا ذہن متاثر ہوا ہے. اور ایک بچہ ابھی بھی, جب میں ابھی آج صبح ہی میں نے ریفا میں زوم کے اوپر لیکچر دیا بچوں کو, اور ان کے بالکل وہ بیچارے بس اس چیز میں تھے کہ ہمارے پیپر میں ہم پاس ہو جائیں, ہماری ڈیٹ شیٹ ہے, ہم اس میں بڑے وریڈ ہیں, ہم آگے کیسے بڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ پیسے کی وجہ سے, یہ جو آپ کا پیسہ سٹک ہو گیا ہے اس کی وجہ سے اتنے ایشوز ہیں. آپ اگر شادی ایون آپ نے شادی کرنی ہے نا, آپ کو اپنی ویلتھ شو کرنی پڑے گی, آپ کے پاس گھر اپنا ہونا چاہیے, آپ کے پاس بزنس. تو جیسے ابھی ایک دور چل رہا ہے جس میں انٹل انلیس آپ کے پاس کم از کم 10-15 لاکھ ایٹ لیسٹ نہیں ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے. یعنی کہ میں شادی کو تو پروموٹ کرتا ہے, ہمارا دین پروموٹ کرتا ہے کہ ارلی میرجز ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم مختلف قسم کی جو سوشل امورالٹیز ہیں اس سے بچ سکیں, ٹھیک ہے, اور اپنے جو مطلب کہ کافی خرابیوں سے بچ سکیں, ٹھیک ہے, جس طرف لوگ اسٹوڈنٹس جائی جا رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ارلی میرجز کو نہیں پروموٹ کیا جا رہا, اور ارلی میرجز کو یہ نہیں کہتے کہ بچہ کتنا کماتا ہے, ٹھیک ہے, لڑکا کی سیلری کتنی ہے, 6 فگر سیلری جسے کہتے ہیں, وہ ہے کہ نہیں ہے, اور جب کیا اتنا قابل ہے کہ اب وہ قابلیت جو نا, قابلیت کا معیار جو ہے وہ یہ رکھا ہوا کہ جس کا کیریئر فٹ بنا ہوا ہے, جو سکسیسفل ہے. سکسیسفل کیا ہے مطلب کہ سکسیسفل اس لحاظ سے نہیں کہ جی اس کا اخلاق کیسا, اس کا کیریکٹر کیسا, اس کی سوچ کیسی ہے, کیا وہ لوگوں کے لیے درد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, کیا وہ لوگوں کے لیے, عوام کے لیے اس فکر کی رکھتا ہے کہ نہیں. تربیت کیسے ہوئی ہے, اس کے گھر میں ماحول کیسا ہے, اس کے والد کا موڈ کیسا ہے, انہوں نے کیسی تربیت کی ہے, کیونکہ یہ پوری سائیکالوجی ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماحول جیسا ہوگا تو 100%, اگر بچے نے دیکھا ہوا ہے اپنے والد کو اپنی ماں کو بیٹ کرتے ہوئے تو وہ اس کے ذہن میں وہی امیج ہوگا. تو آپ دیکھیں خاندان کیسے ہیں. میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کے اسکولنگ سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا, کہ اسکول میں جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی پوری کوشش ہے کہ بچہ بس ان کی دوڑ گئی ہے کہ اتنے اتنے اچھے نمبرز لے, اتنے اتنے مارکس لے لے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تربیت ہے وہ تو گھر کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اسکول بھیجنے کا کیا مقصد ہوا؟ اب جب اس میں یہ کہ جی ہاں بالکل, جب بچے گھر رہتے ہیں, یعنی کہ اکثر لوگ, اب میرے اتنے جاننے والے کچھ ہیں, انہوں نے ہوم اسکولنگ کو کافی پروموٹ کیا ہے. اور میرا ایک دوست ہے, ٹھیک ہے, سیالکوٹ میں ہے, تو ان کے فادر نے اور ان کے پیرنٹس نے نا سارے بچوں کی ایجوکیشن ہوم بیسڈ کی ہے, ہوم اسکولنگ. تو ہوم اسکولنگ کی وجہ سے انہوں نے ماشاءاللہ اے لیولس کیا ہوم اسکولنگ میں, انہوں نے اچھے گریڈز لیے ہیں, اب وہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, اب پڑھ رہے ہیں, لیکن اے لیولس تک انہوں نے ہوم اسکولنگ کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو یوز لیس کام, ٹھیک ہے, جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جس کا جو ہے نا برین ہیلتھ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ والی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اسکول میں ہو رہی ہیں. ادھر انرجی ضائع ہو رہی ہے, ادھر ٹائم ضائع ہو رہا ہے جس جگہ جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ, کیونکہ آپ نے تو ایک ایسے رول ماڈلز پیدا کرنے ہیں جس نے نیشن کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن جب رول ماڈلز ہی نہیں بنیں گے, جب ایک بس وہ ٹک ٹاکر کہہ لیں بنے کہ گا یہاں پہ, ٹک ٹاک کے اوپر ٹک ٹاک جلدی فیمس ہو جائے, یہاں پہ لوگوں کو جلدی فیمس لگی ہوئی ہونے ہے. کا وہی آواز یہ بات ہے نا, پوائنٹ ہمیں یہ جو ڈسکس کرنا چاہیے, یہاں پہ لوگوں کو جلدی کیوں لگی ہوئی ہے, کیوں شارٹ کٹ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایک ویڈیو فیمس ہو جائے یا وائرل ہو جائے یا ہم کچھ ہو جائے. یار یہ والا جو ٹرینڈ ہے نا, لوگوں کو محنت سے جو ہٹا معیار ہے کے, اور اتنے وہ یہی ہے کہ لوگ مجھے کتنا جانتے ہیں, میں کتنا پاپولر ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد میری ارننگ جتنی جلدی کیسے آ سکتی ہے, اس کے بعد میں اس سے زیادہ کیسے کما سکتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے نا بنا ہوا ہے, اور وہ لوگ جو ہے نا اسی, اب میں بتاتا ہوں نا, میں سیالکوٹ شہر سے بلانگ کرتا ہوں نا, تو سیالکوٹ شہر ایک انڈسٹریل شہر ہے,
ٹھیک ہے. یہاں پہ بزنس مین ہے, اور بزنس مین ایک ہوتا ہے, بزنس مین بہت بڑا ہوتا ہے. اب چھوٹے چھوٹے محلوں میں لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ چھوٹا سا انیشیٹو لیں. ٹھیک ہے, انیشیٹو ٹیکنگ انیشیٹو از ناٹ بیڈ, ٹھیک ہے, بینگ این انٹرپرینور از ناٹ بیڈ, لیکن وہ ہر کسی کی سوچ ایسے کہ میں بھی انٹرپرینور بنوں, میں بھی بنوں, میں بھی بنوں. ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ میرا بیکنگ کام اس سے بہتر ہو, میرا جو گارمنٹس کا کام اس سے بہتر ہو, میرا اسپورٹس کا جو کام ہے وہ اس سے بہتر ہو, لیدر کا جو میری انڈسٹری ہے وہ اس سے بہتر ہو. ٹھیک ہے, تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ دوڑ اسی کی لگی ہوئی ہے, دوڑ پیسے کی لگی ہوئی ہے, دوڑ سکسیس کی لگی ہوئی ہے. سکسیس ان مینز آف لیکن ویلتھ, اوارڈ پیسہ. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے تو یہ ملتا ہے کہ آپ کی جو ویلتھ ہے وہ ڈٹرمن کر دی گئی ہوئی ہے کہ آپ نے کتنا دنیا کے اندر آپ کو کتنا ملے گا. ٹھیک ہے, اور ایک رزق بالکل ہی ایسی بالکل چیز تھی جس کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی کہ یہ میری ذمہ داری ہے, باقی جو چیزیں آپ کریں. ٹھیک ہے, اسی چیز کو ہم نے بالکل اپنے سر پہ مسلط کر لیا, نہیں ہم کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے, ہم محنت کر کے کرنے میں دکھائیں کوئی گے. حل نہیں, بالکل ایگزیکٹلی محنت کریں آپ, اپنا 100% دیں, صبح سے لے کر شام تک کام کریں, لیکن اس ٹائم لیکن میں اپنی ہاں, فیملی کو مت اگنور کریں, اپنی اخلاقیات پہ توجہ دیں, اپنے گھر کا ماحول اچھا یہ رکھیں. بات ہے نا کہ بالکل, کہ دنیا بہتر کرتے کرتے ہم کہیں آخرت کو نہ خراب کرتے ہیں. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ یہ ہمیں, ہر انسان کو, ہر مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو نہ ضائع کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ آپ دنیا میں سکسیسفل ہونے کے لیے, بہتر ہونے کے لیے, اپنا جو لوہا منوانے کے لیے کہ آپ آخرت کو ترک کر دو, یہ مطلب کہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بیلنس ہونا چاہیے, دے شوڈ بی بیلنس, کہ بیلنس آپ ہونا دنیا میں چاہیے. بھی کامیاب, اللہ سے دعا یہ مانگنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرو اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہی ہے کہ آپ دنیا میں وہ سٹیجز سے گزرو, وہ امتحان سے گزرو, اس سکسیس کی سیڑھیوں سے گزرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اس کا انعام دے. تو وہ کیسے ہے, وہ ایسے پاسبل ہے کہ اگر آپ ایک سکسیسفل انجینئر ہو, سکسیسفل ڈاکٹر ہو, یا کوئی بھی آپ کسی شعبے میں آپ نے مہارت حاصل کی ہے, تو اس کا جو ہے آپ تبھی حق ادا کرو گے جب آپ اس ڈگری سے, اس ایجوکیشن سے, اس قابلیت سے اگر آپ اپنے ارد گرد اپنے جو ہیومینٹی کو جو ہے نا بیٹرمنٹ پرووائڈ کر سکو, ہیومینٹی کو ریلیف دے سکو. ٹھیک ہے نا, ہیومینٹی کے لیے کچھ اچھا کام کر سکو, ان مینز آف ویلفیئر, in means of charity, in means of آگاہی, in means of آگاہی, education, in ایگزیکٹلی means of آگاہی teaching بہت moral ضروری ہے. values. Moral ایگزیکٹلی. values انتہائی ضروری ہے. تو moral values سکھانے کے لیے بھی آپ کو, اگر آپ ایک پوزیشن پہ ہو, تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ ایک پوزیشن پہ ہو, first suppose if you are a bureaucrat, if you are a doctor, if you are an engineer or anyone, تو لوگ آپ کی بات زیادہ سنیں گے, لوگ آپ کو آپ کی بات کی ورتھ ہوگی. تو میرے خیال سے ہر بندے کو اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا میسج کو اچھے طریقے سے براڈ کاسٹ کر سکے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایجوکیشن, یا اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے. اور کچھ لیکن لوگ, ہماری ڈاکٹر ایک چیز میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہو, بٹ دس از ناٹ یور رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے, اگر ایک بندے تک کھانا نہیں پہنچ رہا یا وہ محروم ہے, تو دس از دی رسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے, آپ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ان کو بلیم کرنا شروع کر دو, دوسرا آپشن ہے کہ آپ خود اسٹیپ لو اور اس چیز کو اون کرو. ٹھیک ہے, تو مجھے ان لوگوں کی نہیں سمجھ آتی جو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے, فلاں کا کام ہے وہ کر لے گا. جب تک ہم اون نہیں کریں گے اپنے ایریا کو, اپنے لوگوں کو, تو گورنمنٹ کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے. گورنمنٹ کے پاس اور 100 چیزیں ہیں کرنے کے لیے. دیکھیں نا, وہ حقوق العباد کی بات ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد جو ہے نا وہ کیے ہوئے ہیں, مطلب کہ کیا کیا, اب ہم پہ انسانوں پہ ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے ان کے لیے, ان کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ہر انسان تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں, انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو دوسرے کا درد رکھے. گورنمنٹ کا کام تو بالکل ہے, لیکن جب ہماری گورنمنٹ یا ہماری جو رولنگ پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے, مطلب پالیٹکس کی تو ہم ڈسکشن نہیں کریں گے, لیکن یہ کہ کوئی بھی اگر رولنگ پارٹی ہے, تو وہ اگر اپنا کام صحیح سے سر انجام نہیں دے رہی آن مائنر لیول, مائنر مینس کے محلہ لیول, ٹھیک ہے, فرسٹ گاؤں کے لیول کی بات ہوگی, سٹی کے لیول کی بات ہوگی, تو ہر بندے کو اگر ہر بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے, ہر بندے کے پاس ٹائم بھی ہے, اگر انرجی بھی ہے, اگر وہ ینگ بھی ہے, تو کیوں نہ وہ اپنی ساری جو ہے کیا کہتے ہیں انرجی سے کو لگا کے اس پہ اس کو اسپینڈ کر کے یہ آسان اس راستہ کو ہے. کیا کہتے ہیں, اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ
شکوائے شاید اقبال کا یا کس کا مجھے کنفرم، شکوائے شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. وہ چائنیز پروورب ہے نا، اٹس بیٹر ٹو لائٹ اے کینڈل دین ٹو کرس دی ڈارکنیس. اپنے حصے کا ہمیں کام ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ گورنمنٹ اگر کام نہیں کری، فرسٹ سپوز اگر مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے گھر کے آگے کچرا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گھر کے آگے پتے گرے ہوئے ہیں، تو کیا اگر ہم کچرا اٹھا لیں گے یا وہ کچھ پتے سائڈ پہ کر لیں گے یا کوئی پتھر سائڈ پہ کر لیں گے تو ہمارے کیا عزت نفس میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں نہ آئے گی. تو اگر ہم اگر فرسٹ کسی کو اچھی بات بتانا چاہتے اپنی ہیں، گلی ہے، اپنی محلہ ہے، اس کی بالکل رسپانس کسی کو اچھا بات بتانا چاہتے ہیں، فرسٹ اگر کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پہ اس علاقے میں کوئی بیچارے وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے کھانا نہیں مل رہا یا کوئی کسی، تو اگر ہم 4-5 لوگ اگر اچھی نیت سے، ثواب کی نیت کے ساتھ، پہلی بات تو ہے نا ثواب کی نیت ہو. ہیومینیٹیرین ہونے کے لیے ہمیں ایک اسپرچل کنیکشن ہونا ضروری ہے. ہمیں ہر ہیومینیٹیرین کام یا ہر ہیومینیٹیرین چیریٹی کا ایکٹ کرنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں، ٹھیک ہے. تب ہر چیریٹی کے اور ویلفیئر کے کام میں نا وہ جو ہے وہ سویٹنس بھی بڑھے گی اور اس کا پھل بھی ملے گا انشاءاللہ. تو اس اور ایسے کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اور اس انرجی سے بندہ اپنا کام کنٹینیو بھی رکھتا ہے. تو وہ جو کنٹینیوڈ اسمال ایکٹس آف کائنڈنس اینڈ چیریٹی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ قبول بھی کیے جاتے ہیں اور پسند بھی کیے جاتے ہیں. اس لیے جو ہم کام کر سکتے ہمیں کرنے چاہیے. رچ اور پور کا جو ڈیوائڈ ہے وہ سوسائٹی میں کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو رچ لوگ ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کام کریں تو وہ اپنے جو حلقہ احباب کے ذریعے چند گروپ آف پیپل تک خیر کا کام کر سکتے ہیں. اگر فرسٹ اگر ہم لوگ ہیں مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمیں یا میں یا آپ اپنی سوسائٹی اپنے محلے میں کے حالات و واقعات کا زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کون سے لوگ زیادہ مستحق ہیں، کون سی فیملیز ہیں جو زیادہ مستحق ہیں جو کہتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چیریٹی کی، پیسوں کی، فورس اسکول ایڈمیشن کی، ٹھیک ہے. جیسے آپ ماشاءاللہ اپنے جو پروجیکٹ ہے دی گارڈینس والا، جو اس حوالے سے دیکھیں نا، کچھ بچے ہیں جو ایجوکیشن نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن آپ یا جو اس مشن کے ساتھ جڑنے والے لوگ جو ہیں جو اس علاقے کے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جی یہ فیملی کا جو بچہ ہے، وہ فیملی کی جو بچی ہے وہ مستحق ہیں، ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تو ان کو پڑھانا چاہیے اسکول میں. اس لیے پھر یہ کہ دیکھیں نا، پھر آپ کو ایچ اینڈ ایوری پرسن یا فیملی کا پتہ ہے، تو آپ اپنا رول پلے کر کے ان کو جو ہے نا وہ ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں ان مینز آف ایجوکیشن، چیریٹی، ویلفیئر. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیویجول بیسس کو نا، انڈیویجول بیسس پہ ڈھونڈنا، کام کرنا اور اس پہ اپنی جو انرجیز لگانا وہ اس میں ایک زیادہ پوائنٹ یہ کہ آپ افیکٹو. اپنے نا، اگر آپ کے پاس جیسے کوئی آئیڈیا آیا تو اس کو آپ اپنے پاس نہ رکھیں، آپ اس کو شیئر کریں اپنے شیئر لائک کریں، بالکل مائنڈیڈ شیئر پیپل کریں، کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں. بالکل. ہم سوشل آئی میڈیا کا کین غلط ناٹ ٹیل استعمال یو کرتے ایون ہیں. کہ اس میں آپ کی انٹیگریٹی اتنی ہوتی ہے کہ آپ اگر آپ خود ٹھیک ہے نا اور لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ یو آر ماشاء اللہ، آپ کے پاس جو بھی پیسہ بھیجیں گے یا جو بھی چیریٹی آئے گی وہ مستحق لوگوں تک جائے گی. ایک انٹیگریٹی بن جائے سوسائٹی کے اندر کہ یار یہ والا جو بندہ ہے یہ جو ہے نا یہ کھائے گا نہیں، یہ لگائے گا اس جگہ پہ یہ جس کے لیے ہم نے دیا. اور میں نے بھی ریسنٹلی جب یہ 2-3 سالوں میں جب ہم نے بھی چھوٹے چھوٹے چیریٹی کے کام کیا نا، تو اس میں ہم لوگوں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز پورٹرے کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کو یہ ضرورت ہے یا اس طرح ہمیں فنڈس کی ضرورت ہے، تو بڑے لوگ ہیں جو کوآپریٹ کرتے ہیں، مطلب کہ پوشیدہ طور پہ کافی کرتے ہیں. نام بھی بالکل نہیں صحیح کہہ رہے لیتے ہیں اور وہ ایون آپ کو کہتے ہیں میرا نام نہیں آنا چاہیے. یار ایسے لوگوں کا کیا درجہ آپ. ہوگا؟ تو لیکن آپ پتہ کیا بات ہے سجاد، ماشاءاللہ ہمیں نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. زیادہ تر لوگ پاکستان کی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہیں نا، بہت نیگیٹو ہے کہ پاکستان ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، بد اخلاقیاں ہیں، فحاشی ہے، ٹھیک ہے، قتل و غارت ہے، بے حس لوگ ہیں. ایسی بات نہیں، خیر ضرور ہے سوسائٹی میں، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس خیر کو سمیٹ کے آگے بانٹنے کی ضرورت ہے یہ اور اس چند کو ہیں، ملٹیپلائی کرنے یہ کی. مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یو کے میں چلے جائیں، یو ایس اے میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پہ ایسے لوگ ملیں گے. لیکن ہمارا اسلام ایسا خوبصورت دین ہے جس نے ہر چیز کو پورا آپ کو ایک لائف سٹائل دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر اس لائف بالکل سٹائل یہ جو کو جی
جو آپ نے بات کی نا کہ ہمارا اسلام ہی اس کی جو ہے نا وہ پروموشن کرتا ہے اور اس کو پریچ کرتا ہے. اسلام جو ریلیجن ہے ہمارا جو دین ہے وہی چیریٹی اور ویلفیئر کو اور خیر کو پریچ کرتا ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہیومینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن, وہ میرے خیال میں غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہیومینٹی ریلیجن ہی بلکہ اسلام ریلیجن کے اندر ہی اتنا یعنی کہ وہ پریچ ہی کیا جاتا ہے کہ ڈو گڈ. ٹھیک ہاں ہے, وہ پریچ اسلام بائی بلٹ ان بائی ڈیفالٹ ایسا ہے ریلیجن کہ وہ فرق نہیں کرتا کہ موسم, جیسے ریسنٹلی کووڈ کی وجہ سے انڈیا کے اندر کافی شارٹیج آف آکسیجن, اور ہمارے ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا سیو انڈیا. اب ہمارا سیو وہ انڈیا بالکل. رائٹ, تو وہاں ہمارا دیکھیں نا آپ تبلیغی جماعت والے ہیں, انہوں نے پلازما ڈونیٹ کیا اور اپنی مسجدیں اپنے جو مدرسے وغیرہ ہیں وہ انہوں نے دی کہ یہاں پہ آپ منی ہاسپٹل سیٹ کریں, یہاں پہ آپ جو ٹریٹمنٹ کریں. تو کافی دیکھیں جو چیریٹی کا جو جذبہ ہے وہ مسلمانوں میں تو زیادہ ہے, نو ڈاؤٹ. دیکھیں نا اسلام اتنا پیارا دین ہے ماشاءاللہ ہمارا کہ اس میں ایک تو حقوق الناس کی بھی جو ہے نا وہ کافی اس پہ ایمفیسس ہے. ٹھیک ہے, اور حقوق العباد جسے کہتے ہیں چیریٹی ویلفیئر. ٹھیک ہے, یہ وہی خیر کے کام ہے جو ویسٹ بھی یا جو کہہ لو نان مسلم بھی کہتے رہتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کے اسلام کے اندر ہی ساری چیزیں. اور ایک اور بات ہے, میں نے جو بات کی ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے ہمارا وہ اخلاقیات سے تو غافل ہے, یعنی کہ اس میں نہیں ہے وہ اخلاقیات اور کیریکٹر بلڈنگ کی تو بات ہی نہیں کرتا. مجھے یاد پڑا کہ جب میں انڈین اسکول میں پڑھتا تھا یو اے ای میں, تو اس میں جب ہم بچپن میں ہمارے ساتھ انڈینس بھی تھے, مطلب ہندو بھی تھے, کرسچن بھی تھے, ٹھیک ہے, مسلمان بھی تھے. تو جب اسلامیات والا جو آتا تھا نا کیا کہتے ہیں جو پیریڈ ہوتا تھا یعنی کہ سبجیکٹ ہوتا تھا, اس میں یہ تھا کہ جو ہندوز اور وہ جو دوسرے تھے نا ان کے چیپٹر کا ان کے سبجیکٹ کا نام تھا مورل سائنسز, اور ہمارا تھا اسلامیات. مورل سائنسز اور اسلامیات. مجھے نہیں پتا مورل کیا ورڈ ہے, مجھے تب مورل سائنسز کی کوئی اتنی کچھ سمجھ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب ہم اسلامیات پڑھتے تھے, لیکن ہمارا جو اسلامیات کے اندر جو نصاب یا کہہ لو کہ وہ جو چیز یعنی کہ آف کورس سی بات ہے, اسلامیات جو ہمیں اسکولز میں پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی اچھا انسان بننے کی ترغیب اور یہ ساری چیزیں مینرز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو اصل اسلام ہے وہ جو ہے نا لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یار, دو پارٹ ہیں اس میں. یہ ہے کہ پہلا پارٹ ہے پڑھنا, دوسرا بات ہے عمل. ہمارے ہاں پڑھائی کے اوپر عمل زیادہ ہے لیکن عمل, اس کی عمل پہ ایگزیکیوشن نہیں. کہاں پہ, اس کی ایگزیکیوشن از ایگزیکٹلی. دا مین پرابلم, کہ یہاں پہ ایگزیکیوشن ہو نہیں پا رہی. وہ ٹیچرز اس کو بس یہ پڑھا رہے ہیں کہ یہ آپ کے فائنلز میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے ہاں ایگزام میں یہ والا پورشن آئے گا, آپ اس کو پریپیئر کریں اور یو ول پاس دی کلاس, رائٹ. اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کہاں پہ, ٹھیک ہے. جیسے ابھی بالکل. مجھے ایک سورت میں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کی, اس کی پہلی جو آیت ہے سورت مومنون ہے 23 میں, اس کی پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون, کہ جو مومن ہیں وہ کامیاب ہیں, دے آر آلریڈی سکسیسفل جو کہ مومن ہیں. تو ہم کون سی سکسیس کو چیز کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اب ہمارے ایگزیکٹلی. یہاں بھی وہ قرآن بھی ایسی بہت یہ انفارچونیٹ ہے کہ صرف عربی پڑھا دی جاتی ہے اور ثواب کی نیت سے. اور ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ قرآن ختم ہو گیا, بچوں کو کہتے ہیں جو قرآن ختم ہو گیا, قرآن پڑھ لیا, وہ عربک ٹیکسٹ پڑھ لیا, اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے نا, قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھی جائے, قرآن کی ڈیپتھ میں جایا جائے, اس کی تفسیر پڑھی جائے, کسی عالم سے تفسیر پڑھی جائے, تو ہم لوگوں کو بہت ڈائمینشنز آف لائف ہمارے سامنے کھلتے ہیں, جس میں اخلاقیات, جس میں خیر, جس میں جو ہے نا گڈ اور بیڈ کا ڈفرنس. ٹھیک ہے, جس میں یہ ایک اندر جو ایک انیٹ جو اندر ایک جو بات آتی ہے نا کہ ہاں بھائی ہم نے کرپشن نہیں کرنی, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے کسی کا دھوکہ نہیں کرنا, کسی کا ظلم نہیں کرنا, کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. یہ ساری باتیں, یہ ساری چیزیں, یہ سارے جو فارمولاز ہیں یہ ہمارے قرآن میں موجود ہیں, لیکن اس پہ کوئی جو ہے وہ آگاہی نہیں ہے, اس پہ کوئی پریچنگ نہیں ہے. مطلب جو ٹیچرز ہیں, ٹیچرز آر ڈائریکٹڈ ٹو ٹیچ ناٹ ٹو پریچ. ٹھیک ہے نا, ٹیچرز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیچ. اگر ایک ٹیچر پوٹینشیل والا ہے, اگر علم والا ہے, اگر کچھ سمجھانا یا کچھ اخلاقیات یا کچھ اچھی باتوں کا بتانا چاہے, جو آج کا ایک میرے خیال میں جو اسکولنگ کا جو ماڈل ہے پرائیویٹ اسکولس میں, تو دے آر اونلی ٹو ٹیچ ناٹ ٹو پریچ, بیکاز preaching is dangerous for them. They think that preaching is harmful. اب preaching ہی دراصل وہ چیز ہے کہ what are we preaching? We have to preach those values,
those good ideas which can elevate the status of a society. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ ہاں یہ اخلاقیات پہ تو یہ آپ کی گھر سے شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلے والدین کو دیکھ کے انسان سیکھتا ہے کہ ماں باپ کا رویہ کیسا ہے. اور آج کل یہ موبائل جنریشن اور یہ سب کافی چیزیں ہیں جو ہمیں ان لرن کرنے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ سے جو پچھلے دور سب میں سے بڑا چیزیں اچھی ہوا ڈسٹریکشن کرنے تھی. سوشل میڈیا، سیل فون بگیسٹ ڈسٹریکشن ہے، جس ہاں کے اندر یہ ہے. جو نا اب دیکھنا ابھی چھوٹا بچہ ہے. میرا بھانجا ہے چھوٹا، ابھی 2 بالکل سال کا وہ ہے. اگر اس نے کھانا کھانا ہے تو اس کو موبائل جو ہے نا وہ اس کے سامنے لگا کے دیں گے، اس کو بیو کہتا ہے، وہ جی بیو کہنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جب تک نہ لگا کے دیں اس نے کھانا نہیں کھانا. کھانا نہیں کھائے گا بھائی وہ. اس ایسے ہی کی ہے، ایسے ہی سجاد. یہ وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، یہاں سیالکوٹ میں کیا ہر شہر میں یہ پتہ کیا ہے، جو ماؤں کا بھی قصور ہے، والد کا بھی قصور ہے. مائیں ایکسکیوز ڈھونڈتی ہیں کہ ہاں ہمیں بچے کو اس کو پالنا پوسنا نہ پڑے، ٹھیک ہے، یہ اچھا موبائل سے ہی پل جائے، یہ ایک رولا نہ ایک ڈالے، اور شور چیز نہ ہم کرے، چلو یہ تو ہم اس کے کہتے ہیں آرے کہ لگ گھر جائے. میں، لیکن ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. جو ورکنگ وومن ہے وہ تو مینج ہی نہیں کر سکے گی اس چیز کو. ہماری جو ہاؤس وائف جو موبائل اور ہم ٹی وی کے ڈراماز اور ان چکروں میں ہیں ہاں بالکل، یہ بچے، پوائنٹ وہ بھی تو بڑا مجھے یہ ضروری ہے بتایا ڈسکس کہ کرنا. ورکنگ وومن کا سٹینڈرڈ پھر کہاں پہ آئے. یہ تو ایسے ٹاپکس ہیں، سوشل بالکل ایشوز ہیں. انشاءاللہ آپ کو پھر بھی ہم زحمت دیں گے، وقتاً فوقتاً ایشوز پہ بات کرتے رہیں گے. اینڈ اٹ واز نائس ٹاکنگ ود یو. اور ماشاءاللہ آپ سے اٹ واز کافی نائس ٹاکنگ ٹو یو ایز ویل. انفارمیشن سیکھنے کو ملی. کووڈ کے بارے میں ہم نے بات کی، ایجوکیشن سسٹم کو ڈسکس کیا، ویلفیئر کی چیزوں کو دیکھا، سوشل ایشو اور اخلاقیات پہ بات کی. تو میرے خیال میں یہ آغاز ہے. انشاءاللہ وی ول کیپ ہیونگ سچ سیشنز and may Allah bless you with the success and dignity in your life and what you are working for. کہ ابھی آپ کا کوئی انٹرنیشنل کوئی پیپرز وغیرہ بھی ہیں، so best of luck for that. I hope you could easily pass that, the kind of knowledge and idea, inshallah. So thank you. If you want to say something تھینک یو in سو مچ the end and you have can say. سجاد. بس فائنلی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایجوکیشن تو کرنی ہے، ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو لرن دنیاوی علوم، ٹھیک ہے نا. دنیاوی علوم بھی لینا چاہیے، دینی علوم بھی لینا چاہیے، لیکن علوم لینے کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا کیریکٹر بلڈنگ کی طرف فوکس رہے، وہ بھی فوکس ہو، اخلاقیات کو بہتر کیا جائے بچوں کے. کیونکہ یہی جو بچے ہیں انہوں نے گرو کر کے آگے نیشنل بلڈنگ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے رول پلے کرنا ہے. اور اگر ان کو یہی پتا ہوگا، اگر ان کو ہم جو ہے نا لالچی بنا دیں گے، مفاد پرست بنا دیں گے اس جو ہے ناقص ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے، تو ہر انسان، ہر شخص سوسائٹی کا اپنا ہی سوچے گا، عوام کا نہیں سوچے گا، محلے کا نہیں سوچے گا، اپنے گھر کا نہیں سوچے گا، اپنے بہن بھائیوں کا نہیں سوچے گا. عوام اور ملک کا کیا سوچے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو پھر اپنی دوڑ میں ہی لگا رہے گا. تو یہ سکسیس کا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ جی میرے بچے نے، میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی ہے، یا فار سپوز اس فلانی یونیورسٹی میں، نسٹ میں، جی کی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے تو جی بڑی کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں ہے. ادھر پہنچ کے اس کے بعد اگر وہ جو ہے کچھ ایسا ایک بیکن لائٹ بنا ہے، یا ایسا ایک انفلوئنشل پرسنالٹی بنی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک ریولوشن آیا ہے، سوسائٹی میں ریولوشن آیا ہے ان مینز آف گڈ ویلیوز، مورل ویلیوز، اخلاقیات اور خیر کے کام. تو پھر ہر سوسائٹی ایسی ریفارم ہو سکتی ہے، پاکستانی سوسائٹی نہیں، ہر سوسائٹی کہ جس میں ہمیں یا جس میں عوام کو یا جس میں گورنمنٹ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مختلف قسم کے رولز نکالنے کی. تو یہ بیسک لیول سے شروع ہوتی ہے چیز، ٹھیک ہے. بیسک ایجوکیشن بچوں سے شروع ہوتی ہے. تو اگر بچوں کی ذہن سازی اسٹارٹ لیول سے ایسے کریں گے جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، ٹھیک ہے، جو باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہتے بچوں کو کہ آپ کچرا صاف کریں، ٹھیک ہے، گالی نہیں دینی، بری بات نہیں کرنی، بڑوں کا عزت کرنا، یہ بالکل ایک بیسک چیز ہے. لیکن بہت افسوس ہے کہ جی ہماری جو عوام ہے ان سب چیزوں سے جو ہے غافل ہو چکی ہے. سوسائٹی بڑی غلط شکل اختیار کرتی جا رہی ہے جو کافی ٹاکسک ہے یہی اگر رہنے کے لیے. بس اس کا رزلٹ یہی کہ اگر ہم اپنی ایجوکیشن کا نظام اچھا کر لیں اور خود توجہ دیں، اور بالکل اخلاقیات کا گھر میں روزانہ ایک چیپٹر پڑھا جانا چاہیے، کوئی اچھی بات کی جانی پڑھا جانا چاہیے، چاہیے. اور تب بالکل ہی ممکن ہے کہ ہم ایک ایسا فرد بنا سکیں دین جو ہی کہ ہمیں سب سے دین ہی سب سے بڑا سورس ہے جو ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، ایگزیکٹلی. اور اسی کو ہی ہمیں گہرائی سے سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اینڈ آئی ہوپ وی ول ہیو another session soon.
And thank you. انشاءاللہ.